فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، یہ اہل طلب کی مجلس ہے. ظاہر ہے جب اہل طلب والوں کے پاس آتے ہیں تو اس کی وجہ سے انشراح صدر ہوتا ہے، دل میں کچھ مضامین آتے ہیں، آدمی سوچتا کچھ ہے لیکن اہل محفل کی تڑپ اور بے چینی کو دیکھ کر باتیں کچھ اور ہی نکل جاتی ہیں. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نل ہے جو لگا ہوا ہے، اس کی ٹوٹی بند ہے، وہ تو پانی نہیں نکالے گا جب تک وہ رہے گا ایسے ہی خاموش رہے گا. جب کوئی آدمی آ کے اس نل کو کھولتا ہے، ٹوٹی کو کھولتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پانی نکلتا ہے. اسی طرح یہ اہل طلب کی مجلس ہے. جب آپ یہاں آتے ہیں تو یہ اہل اللہ کی زبان سے قیمتی ہیرے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے زندگیوں میں تبدیلی اور انقلاب آتا ہے. ایسی مجلسوں میں بیٹھیں تو پورے اطمینان اور سکون اور پورے رغبت اور شوق کے ساتھ بیٹھیں. میرے دادا جان حضرت شاہ حنیف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے اکابرین سے سنا ہے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب دینی مجلسوں میں بیٹھو تو پورے اطمینان کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ اور پورے دل جمعی کے ساتھ بیٹھو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ واحد غائب جمع حاضر. دل دماغ تو کدھر ہے اور جسم اور سارے اعضاء یہاں موجود ہیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس کی عجیب مثال دیا کرتے تھے کہ جیسے اگر کوئی آدمی نل کے نیچے گھڑا رکھا لیکن گھڑے کو الٹا رکھا، ظاہر ہے جب ٹوٹی کھولیں گے تو نل سے پانی آئے گا لیکن گھڑا نہیں بھرے گا. لیکن اس گھڑے کو آپ سیدھا رکھیں گے تو وہ پانی سے بھر جائے گا. اسی طرح میرے بھائی جب ہم ایسی مجلسوں میں آئیں تو پورے سکون کے ساتھ اپنے اوقات کو فارغ کر کے جب یہاں آئے ہیں تو مجلس کے ختم تک تشریف رکھیں. جو باتیں اس موقع سے ہمارے سامنے آئیں گی ان باتوں کو سنیں اور اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بچے کام آئیں گے، مگر کیا چیز کام آئے گی؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. جو سوارا ہوا دل، اللہ کی محبت سے لبریز دل اللہ کے دربار میں پیش کرے گا، وہ دل انسان کے کام آنے والا ہے. انسانی جو اعضاء ہیں اس میں بعض اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبل عطا فرمائے. جیسے 2 آنکھ ہیں، 2 کان ہیں، ناک کے 2 سوراخ ہیں، 2 ہاتھ ہیں اور 2 پیر ہیں. لیکن دل دیے تو 1 دیے، 2 نہیں دیے. کے لیے دل بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے. اس دل میں اگر کسی کی محبت آنا ہے اور بیٹھنا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت اس دل میں آنا، کسی اور کی محبت اس دل میں نہیں آنا.
ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک دل نفس کے لیے ہو، خواہش کے لیے ہو، ایک دل اللہ کے لیے ہو، ایسی بات نہیں، دل بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے۔ تو ایسی مجلسوں میں جب ہم آتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، اللہ کی ذات عالی سے محبت اور تعلق آدمی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں، یہ ہفتہ واری مجلس جو پیر کے دن پابندی کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے عشاء کی نماز کے بعد، ہم پابندی کے ساتھ آئیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس طرف توجہ کریں۔ تھوڑا سا وقت نکالیں میرے بھائی، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 8 دن میں 1 مرتبہ ہم کو یہاں آنا ہے، تو تھوڑا فرصت کے ساتھ اور اپنی جو مصروفیات ہیں اس کو آگے پیچھے کر کے ہم یہاں آئیں گے، جو باتیں اس موقع سے ہمارے سامنے آئیں گی اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ بہت ہی ایک خوبصورت محل بنایا، بڑا ہی دیدہ زیب، خوبصورت، جاذب نظر، ہر چیز کی سہولتیں وہاں موجود تھیں، لیکن اس محل کے اندر پانی کا کوئی نظم نہیں تھا۔ اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ محل تو بڑا خوبصورت ہے، ہر چیز کی سہولت ہے، لیکن اس محل کے اندر پانی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ بادشاہ کے دل میں بات آئی کہ محل کے قریب سے ایک نہر بہتی ہے، اس نہر کی ایک شاخ نکال کے ہمارے محل میں لے لی جائے تو بہت فائدہ ہوگا، اور مختلف جگہ پر اس کو بہا دیا جائے تو دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا، خوشنما لگے گا۔ اس نے اپنے ماتحتوں سے اور جو وہاں موجود تھے ان سے مشورہ کیا تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ بہت اچھا رہے گا، بڑا خوشنما دکھائی دے گا۔ لیکن بادشاہ کا ایک آدمی تھا، ایک خادم تھا، اس نے یہ کہا کہ حضرت آپ باہر کی لذت جو اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، محل کے اندر ہی ایک کنواں کھود لیا جائے اور اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن چونکہ وہاں کی اکثریت جو تھی وہ بادشاہ کے رائے کے موافق تھی، سارے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ایک نہر باہر سے نکال کے اندر لا لی جائے اور مختلف جگہ پر اسے بہا دیا جائے تو بہت خوشنما بھی نظر آئے گا اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ لیکن اس آدمی کی بات نہیں مانی گئی، ایک نہر اندر لا لی گئی اور مختلف جگہ پر اسے بہا دیا گیا، بڑا اچھا دکھ رہا تھا، لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ چند دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ ایک دوسرے ملک کا بادشاہ اس ملک پر حملہ کرنے کے ارادے سے آیا، اور سب سے پہلے اس نے ایک کام کیا کہ جو نہر باہر سے اندر لائی گئی تھی محل میں اس پہ روک لگا دیا۔ اب جو پانی اندر تھا تو اس سے لوگ استفادہ کر رہے تھے، پی رہے تھے، اب وہ روک لگا دیا تو پانی بند ہو گیا۔ اب بادشاہ بھی پریشان، لوگ بھی پریشان، کیا کیا جائے؟ تو پھر وہی آدمی آیا آگے کہنے لگا، حضور میں نے آپ سے کہا تھا کہ باہر کی لذت اندر لانے کے بجائے اندر ہی کنویں کھود لیے جائیں۔ تو اس وقت بادشاہ کہنے لگا کہ بھائی مجھے اس وقت تیری بات سمجھ میں نہیں آئی، تو نے صحیح کہا، درست کہا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد تمام سالکین طریقت کو یہ سبق دیا، اے لوگوں تمہاری یہ جو باڑی ہے اسے بادشاہ کا محل سمجھو، اس محل کے اندر ایک دل ہے، اس دل کے اندر آپ معرفت کا چشمہ جاری کر سکتے ہیں، خوف خداوندی کا چشمہ جاری کر سکتے ہیں، توکل کا چشمہ جاری کر سکتے ہیں، صبر و رضا کا چشمہ جاری کر سکتے ہیں۔ لیکن لوگ باہر کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لوگ آنکھ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ آنکھ جو اللہ نے عطا فرمائی اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، کان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے اچھی باتوں کو سننے کے لیے، یہ بہت سے اعضاء ہیں، لیکن انسان باہر کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کسی پوسٹر پہ نظر پڑتی ہے، کسی لڑکی پہ نظر پڑتی ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ میرا دل خوش ہو رہا ہے، میرے بھائی اس میں خوشی نہیں ہے، معصیت میں کبھی خوشی نہیں ہو سکتی،
خوشی اور سکون اور چین تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری میں ہے۔ ظاہر ہے جب انسانی ڈھانچہ، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، اس کی روح قبض کر دے گا، یہ ڈھانچہ پڑا ہوا رہے گا تو کس کام کا ہوگا؟ لیکن جب ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسائیں گے، اللہ کی محبت اور معرفت کو اپنے دل میں بسائیں گے، صبر اور توکل کا چشمہ اپنے دل کے اندر جاری کریں گے، تو یہی دل ہمارے لیے کام آئے گا قیامت کے دن۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دل عطا فرمایا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت کو بسائیں۔ ویرانے بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی۔ بستی بسنا کھیل نہیں، یہ تو بستے بستے بستی ہے۔ اتنی آسانی سے اللہ کی محبت دل میں نہیں پیدا ہوتی۔ ایسی مجلسوں میں آنا پڑے گا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا پڑے گا۔ ہمارے اندر کی جو روحانی بیماریاں ہیں وہ ایک ایک کر کے ختم ہوتی جائیں گی۔ ہمارے اندر کتنی بیماریاں ہیں؟ سب سے بڑی جو ہماری اندر روحانی بیماری ہے وہ تکبر ہے۔ ہر آدمی اپنے کو بڑا سمجھ رہا، دوسروں کو بڑا ماننے کو تیار ہے ہی نہیں۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ دینی یا دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اسی کو تو تکبر کہتے ہیں۔ اور یہ تکبر باب تفاعل سے ہے، اور اس بات کی خاصیت میں تکلف ہے۔ آدمی خود تو بڑا نہیں رہتا، لیکن اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے اندر روحانی جو بیماریاں ہیں، عجب ہے، تکبر ہے، خود بینی ہے، خود پسندی ہے، حب جاہ ہے، مال کی محبت ہے، اور بہت سی جو بیماریاں ہیں روحانی بیماریاں، یہ آہستہ آہستہ ہمارے دلوں سے نکلتی جائیں گی۔ ایسی مجلسوں میں ہم بیٹھیں گے۔ چونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، حضرت سے ہمیں استفادہ کرنا ہے۔ ایک بات کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میرے بھائی ایک بات غور سے سن لیجئے، کسی کا خوبصورت ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، کسی کا بدصورت ہونا یہ ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی آدمی خوبصورت ہے، حسین ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کوئی آدمی بدصورت ہے، کریہ المنظر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ کے پاس پرکھنے کا معیار تو یہ ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ ارے اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے قلوب کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس دل میں میری محبت کو بسایا کہ نہیں بسایا، یہ چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اگر خوبصورت ہونا کامیابی کی دلیل ہوتی تو ابو جہل جنت میں چلا جاتا۔ ابو جہل تو بڑا خوبصورت تھا۔ اگر خوبصورت ہونا کامیابی کی دلیل ہوتی تو ابو لہب جنت میں چلا جاتا، وہ بھی بڑا خوبصورت تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، لیکن لوگوں نے اسے ابو لہب کہہ دیا، کہہ کر پکارا۔ لہب کے معنی ہیں آگ کی لپیٹ۔ جب آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، اڑتی ہیں، تو اس کے اندر ایک جاذب نظر اور ایک دیکھنے میں بڑا خوشنما اور بہت ہی حسین وہ چنگاریاں دکھائی دیتی ہیں۔ آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اس چنگاری کو پکڑے، لیکن سب کو نتیجہ معلوم ہے کہ آگ کو اور چنگاریوں کو پکڑیں گے تو کیا ہوگا۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا، یہ گردن کے پاس سے جو رگیں ہیں ان میں جو خون دوڑتا تھا وہ بھی دکھائی دیتا تھا، اتنا خوبصورت تھا۔ لیکن اللہ نے اس کا کیا حال کر دیا، وہ اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائے، نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کی کمائی کام آئی، نہ اس کے بچے کام آئے۔ ان قریب وہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ اس کے برخلاف میرے بھائی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ ایک کریہ المنظر تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے،
لوگ اپنے قریب بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دل کو ایسے بنایا تھا، اللہ کے نبی کی صحبت سے انہوں نے اپنے دل کو ایسے بنایا تھا۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، سفر معراج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب آسمانوں میں گزر ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں، تو وہاں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جوتوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل، یہ جنت میں، یہ آسمانوں میں جوتوں کے چلنے کی آواز کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ایک آپ کا ادنا سا غلام، ادنا سا عاشق، جس کا نام بلال ہے، وہ چلتا تو زمین پر ہے، لیکن ان کے قدموں کے چلنے کی آواز عرش پر سنائی دیتی ہے۔ میرے بھائی، جب دل بنتا ہے آدمی کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے مقام کو اتنا اونچا کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی جہاں بھی مجالس قائم ہو، ہم ان کو غنیمت جانیں، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں اس موقع پر کہی گئی ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔